نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز کے لیے ایمان والوں کو متوجہ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی اذان ہو بلایا جائے، اور اس سے فقہا محدثین نے پہلی اذان مراد لی ہے۔ تو اس وقت ایمان والوں کے لیے حکم یہ کہ وہ نماز جمعہ کی طرف چل پڑے۔ دفتر، کاروبار، اس کے بعد شروع رکھنا، دیگر دنیاوی کاموں کو شروع رکھنا یہ حرام ہے۔ مسجد میں پہنچ جائیں تو پھر بہتر اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھنی ہیں تو سنتیں پڑھ لیں، لیکن جب امام بیان کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت ایمان والوں کو کیا کرنا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص جن کا حدیث میں نام آتا ہے سلائی، اور وہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور وہ آتے ہی بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ رکعتا ہی نہیں، کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ لا، میں نے تو نہیں پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم فرکعہما، کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کو مختلف صحابہ اکرام نے، چونکہ یہ ایک مجمع کی بات ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد شریف بھری ہوئی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے متعدد صحابہ اکرام ہیں، اور انہوں نے اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز میں، مختصر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ کسی نے بہت مختصر، بعضوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ چنانچہ یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء سلیک الغطفانی فی یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقعد سلیک
قبل ان يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركعت ركعتين قال لا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قم فرکعهما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اٹھ کے پڑھ لو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بالکل مختصر طور پر بیان فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس طرح بخاری شریف کے اندر اور بھی روایتیں اسی مضمون کی ملتی ہیں. میں انشاءاللہ ان پر بھی مختصر معروضات پیش کروں گا. پہلی چیز یہ کہ یہ ایک صحابی نے یہ فرمایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے دوسرے طریقوں کو دوسرے راویوں کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے صرف اسی کو لیا، اور باقی جو راوی ہیں، باقی جن الفاظ کے ساتھ، جس تفصیل کے ساتھ یہ روایت مسلم شریف کے اندر، دارقطنی کے اندر، نسائی شریف میں، ابو داؤد میں، طحاوی شریف میں اس کی تفصیل جو ملتی ہے، اس کو یکسر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس مختصر کو بیان فرما دیا. اس حدیث پاک اور اس مختصر سے ارشاد کو لے کر امت کا ایک ایسا طبقہ کہ جو اپنے آپ کو حامل بالحدیث کہتا ہے اور لوگوں سے کہلواتا ہے، اور انہوں نے اپنا نام یہی رکھا ہے، اہل حدیث. جس طرح کہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، اور لوگوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ وہ انہیں اہل قرآن کہیں. اہل قرآن کہنے کے پیچھے ان کے عقائد منکر حدیث کے ہیں کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اجماع، تعامل صحابہ اور مجتہدین، ان کا انکار، یعنی فقہ اور اصول فقہ کے انکار پر وہ مصر رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی مساجد میں ایسے واقعات دیکھنے، سننے اور فساد کے ملتے ہیں. آئے روز یہ معاملات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ وہاں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کرنے والے 2-4 بندے، اور ان کا صرف یہی شور ہوتا ہے کہ جی ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں. لیکن یقیناً وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، بلکہ حدیث پر عمل کرنے کی آڑ میں وہ مساجد میں فساد کرتے ہیں، اور حدیث پاک کی کسی خاص واقعے سے متعلق اگر کوئی روایت ہوتی ہے، اس کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتلاتے کہ ہم تو حامل بالحدیث ہیں. اور عامت الناس کو جب وہ حدیث کا نام لیتے ہیں تو لوگ ادب احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی ڈھڑائی کے ساتھ حدیث شریف کا نام لے کر لوگوں کے اندر شکوک، شبہات
پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم تو حدیث کا نام لیتے ہیں اور یہ فقہ کا نام لیتے ہیں، حدیث کو ترجیح دینی چاہیے یا فقہ کو ترجیح دینی چاہیے، تو لوگوں کی طرف سے یہ تائید حاصل کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ کہیں جی حدیث، جبکہ یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور یہ متعدد لوگوں میں یہ شکوک شبہات ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور وہ تفصیل سے ہے تھوڑی۔ وہ اس شخص کی پوری حالت کو اشکارا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور قریب ہونے کے لیے اس کو کہا، وہ قریب ہوتا چلا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی الفاظ کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس تصدقوا، حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ گویا کہ اس کی حالت کو سامنے رکھا اور لوگوں کو اس کی حالت کی طرف متوجہ فرمایا۔ تصدقوا فألقوا الثياب، لوگوں نے اپنے کپڑے دینا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأخذ ثوبین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ 2 کپڑے اٹھا لو، تو انہوں نے 2 کپڑے اٹھا لیے۔ دیگر روایات میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک جمعے میں آئے تو آپ نے یوں ہی فرمایا، دوسرے جمعۃ المبارک میں آئے تو آپ نے پھر اس کو یوں ہی فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ترغیب دیتے رہے کہ صدقہ کرو۔ لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق تعاون کیا، اور اس کے کپڑوں کی حالت میں لکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے کیسے تھے؟ فرمایا کہ بالکل بوسیدہ، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مزدور ہوتے ہیں بس اوقات یہ دن بھر بوریاں اٹھاتے ہیں، کھدائیاں کرتے ہیں، دیگر محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے پھٹے ہوتے ہیں کہ ان کپڑوں سے ان کا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہی کیفیت اس صحابی کی ہے کہ ان کے بدن کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ ان کا بدن بھی ان کپڑوں سے نظر آ رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں صدقہ کرو اور اس کی حالت کو دیکھو۔ تو لوگوں نے صدقہ کیا اور اس کی حالت کو دیکھا، اور ان کے لیے انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کپڑے اور دیگر جو چیزیں بھی بن پڑ رہی تھی وہ انہوں نے دی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت، اور اس میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت بحر بن نصر یہ راوی ہیں، اور
اور اس کی روایت کرنے والے حضرت معاویہ بن صالح بڑے ثقہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ ہم جمعہ کے دن کنت جالسا الى جنبه یوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آذیت وآنیت۔ فرماتے کہ ایک شخص آیا بالکل اسی طریقے سے مسجد میں آیا، اور وہ جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو پہلی صفوں میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن آتے دیر سے ہیں، وہ آئے دیر سے لیکن پہلی صف میں آنے کا ان کو بھی ایک جذبہ اور شوق تھا، اور وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے تشریف لائے آگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اجلس فقد آذیت، وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اب آئے تو یہ بھی بھاری سے تھے اور حالت وہی خطبے کی تھی، تو یہاں ان کو تو نہیں پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، بلکہ سخت لہجے میں ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جو پہلی حدیث ہے اس کے بارے میں محدثین کا، صحابہ اکرام کا کیا ارشاد ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر معروضات پیش کروں گا کہ حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر آتے ہوئے دیکھا تو پھر آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پڑھی ہے؟ تو یہ سوال کرنے کا موقع تو نہیں ہے، تو آپ نے تو خود دیکھا وہ سیدھے آئے اور آگے بڑھتے چلے آئے۔